تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیو، دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں۔ خواجہ میر درد کے اس شعر کے ساتھ میں نے آج کے لیکچر کا آغاز کیا، اور کیونکہ ہم لوگ محاورات کو جملوں میں استعمال کرنا سیکھ رہے ہیں، لہٰذا میں نے آج وہی شعر اسی شعر سے آغاز کیا کہ جس کے اندر ایک محاورہ آ رہا تھا جسے کہ تر دامنی کہتے ہیں، اور اس محاورے کو بھی ہم لوگ آج کے لیکچر کے اندر پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارا جو آج غالباً یہ بالکل سبق نمبر 4 ہے جی، محاورات کا جملوں میں ہم لوگ استعمال پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم لوگوں نے کیا سیکھنا ہے، ہمارے جو آج کے تدریسی مقاصد ہوں گے، کل جو ہم نے سیکھا وہ تھی محاورہ کیا ہوتا ہے، پھر ہم نے جو سیکھا وہ تھا محاورہ اور روزمرہ میں فرق، اور پھر ہم نے کیا دیکھا کہ محاورات کا جملوں میں استعمال کس طرح سے کیا جاتا ہے، اور غالباً کل ہم نے 35 سے 40 محاورات کو جملوں میں استعمال بھی کیا، اور اس کے بعد ہم نے ایک چھوٹی سی مشق کی، اور آج ہم لوگ کیا کریں گے کہ آج بھی ہم نے اسی مشق کو جاری رکھنا ہے، اور اس کے ساتھ ہم نے دوسری سطح پر جو کام کرنا ہے وہ پی ایم ایس کے جو سابقہ پرچوں کے محاورات ہیں جو کہ ان پرچوں میں آ چکے ہیں، آج ہم نے انہیں بھی حل کرنے کی کوشش کرنی ہے، تاکہ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ امتحان کے اندر کس قسم کے محاورات عمومی طور پر پوچھے جاتے ہیں، کیونکہ اردو ادب کے اندر محاورات کی بھی جو اگر اسے تقسیم کیا جائے تو بہت آسان اور عامیانہ بھی ہوتے ہیں اور بہت مشکل بھی ہوتے ہیں، لہٰذا کمپیٹیٹیو ایگزامینیشن یعنی مقابلے کے امتحان میں ایگزامینر کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں نہ تو اتنے مشکل دوں کہ جو طالب علم ہے وہ بالکل ہی کنفیوز ہو جائے، اور نہ ہی اتنے آسان دوں کہ طالب علم جو ہے کہ اسے فوراً سے پہلے کیا کر لے، پک کر لے۔ تو چلتے ہیں جی، آج جو ہمارا پہلا محاورہ ہے وہ ہے خاک چھاننا، یعنی بہت زیادہ جستجو کرنا۔ تو یہاں پر ہم اس کا جملہ کیا بنائیں گے، خاک چھاننا، بہت جستجو کرنا، یعنی نوکری کی تلاش میں اس نے تمام شہروں کی خاک چھانی۔ خاک چھانی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہے دقیقہ اٹھا نہ رکھنا، کوئی بھی کسر باقی نہ اٹھا رکھنا، محنت کرتے وقت کوئی بھی دقیقہ اٹھا نہیں رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے، یا ہم کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ محنت میں کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھو۔ اس کے بعد ہے جی نمبر 3 پر دستے نگر ہونا، مدد کے لیے کسی کا محتاج ہونا۔ اب اس کا کیا جملہ بن سکتا ہے جی، دستے نگر ہونا یعنی مدد کے لیے کسی کا محتاج ہونا۔ خدا یا اللہ تعالی ہمیں اپنے دستے نگر کے سوا، اپنے دستے نگر ہونے کے سوا کسی اور کے سامنے ہاتھ، اللہ تعالی ہمیں اپنے دستے نگر ہونے کے سوا کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی توفیق نہ دے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا آئے گا یہاں پر۔
اللہ تعالی ہمیں اپنا دست نگر ہونے کے سوا کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی توفیق نہ دے۔ دامن تر ہونا، یہ وہی محاورہ ہے جو کہ میں نے خواجہ میر درد کے شعر میں پڑھا، کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ خواجہ میر درد اردو کے واحد جو ہیں وہ صوفی شاعر ہیں۔ دامن تر ہونا یعنی گناہگار ہونا۔ تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیو، دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں۔ یہ شعر بھی اس میں لکھا جا سکتا ہے۔ اگر اس کا جملہ بنانا چاہیں تو جملہ بھی بن سکتا ہے۔ جملہ کیا بنے گا جی؟ دامن تر ہونا، گنہگار ہونا۔ ذرا جلدی بتائیں اب آپ۔ اس کا جملہ بن سکتا ہے کہ دامن تر ہونے کے باوجود بھی خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہے جی رنگ فک ہو جانا، چہرے کا رنگ اڑ جانا، ٹھیک ہے، یعنی حواس باختہ ہو جانا۔ جو ہی اس نے جنگل میں اچانک شیر دیکھا تو اس کا رنگ فک ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد ہے جی ہمارے پاس نمبر 6 پر وہ ہے روغن قاز ملنا، یعنی خوش آمد کرنا۔ اس کا ہر کام فوراً ہو جاتا ہے، اس کا ہر کام فوراً ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ روغن قاز ملتا ہے، یعنی خوش آمدی سے ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ رطب اللسان ہونا یعنی تعریف کرنا، رطب اللسان ہونا یعنی تعریف کرنا۔ اس کا کیا جملہ بنے گا؟ ذرا جلدی جلدی، شاباش۔ رطب اللسان ہونا یعنی تعریف کرنا۔ علامہ اقبال کی شاعری کی وجہ سے وہ آج ہر خاص و عام کے رطب اللسان ہیں، آج ہر خاص و عام کے رطب اللسان ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ علامہ اقبال کی شاعری کی وجہ سے وہ ہر خاص و عام کے رطب اللسان ہیں۔ زمین و آسمان کے قلابے ملانا، یہ لفظ اکٹھا ہے، زمین و آسمان کے قلابے ملانا، ٹھیک ہے، یعنی مبالغہ آرائی سے بات کرنا۔ وہ جب بھی اپنی کامیابی کی مثال دیتا ہے تو زمین آسمان کے قلابے ملا دیتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ زمین و آسمان کے قلابے ملا دینا یعنی وہ جب بھی اپنی کامیابی کی مثال دیتا ہے تو وہ زمین آسمان کے قلابے ملا دیتا ہے۔ اس کے بعد ہے جی زخم پر نمک چھڑکنا، دکھی کو ستانا، ٹھیک ہو گیا۔ تم میرے زخموں پر نمک مت چھڑکو، میں تو پہلے ہی کاروبار سے نقصان کی وجہ سے پریشان ہوں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ تم میرے زخموں پر نمک مت چھڑکو، میں تو پہلے ہی کاروبار میں نقصان کی وجہ سے پریشان ہوں۔ پھر آ جاتا ہے جی زہر کے گھونٹ پینا، غصے کو ضبط کرنا، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہاں پر آ جاتے ہیں
کہ بزرگ نئی نسل کے اطوار کو دیکھتے ہیں تو وہ زہر کے گھونٹ پی لیتے ہیں. کیونکہ بزرگوں کے ساتھ جو نئی نسل ہے ان کا بنیادی طور پر ایک ذہنی اختلاف ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بہت ساری جو ہماری نئی نسل ہے ان کے ساتھ اتفاق نہیں کرتے مگر وہ کچھ کہتے بھی نہیں ہیں. تو اس کو کہتے ہیں غصہ پی جانا, زہر کے گھونٹ پی جانا. سبک سر ہونا, بے عزت ہونا, کم ظرف اور کمینہ ہونا. سبک سر ہونا یعنی بے عزت ہونا, کم ظرف ہونا اور کمینہ ہونا. ٹھیک ہے, میں سبک سر ہو کر اس کے گھر دوبارہ دعوت کے لیے نہیں جا سکتا. میں سبک سر ہو کر یعنی بے عزت ہو کر دوبارہ دعوت کے لیے اس کے گھر نہیں جا سکتا. ٹھیک ہو گیا, کیونکہ محبت بھی وہاں ہوتی ہے جہاں پر دونوں اطراف سے ہو. سمندر بلونا, تلاش بسیار کرنا, بہت زیادہ چھان بین کرنا, چھان پھٹک کرنا, کسی بھی چیز کو تلاش کرنا یعنی علم کا سمندر جو ہے وہ تلاش کرنا. مثلا سمندر بلونا سے کیا چیز آ سکتی ہے کہ پی ایچ ڈی کرنا سمندر بلونے کے مترادف ہوگا. ہم لکھ دیتے ہیں جی پی ایچ ڈی کرنا سمندر بلونے کے مترادف ہوگا, کیونکہ اس میں کئی تحقیقی مقالہ جات پڑھنا پڑتے ہیں. ایک تو آپ کا وہ اپنا مقالہ ہوتا ہے لیکن اس کو لکھنے کے لیے آپ کو کئی مقالہ جات پڑھنے پڑتے ہیں یعنی ریسرچ پیپرز بھی جنہیں آپ کہتے ہیں. اس کے بعد ہوتا ہے جی سکوت توڑنا, بول پڑنا. ٹھیک ہے, خدا خدا کر کے سکوت ٹوٹا جب خاموش محفل میں کسی نے بات کی. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ہے جی سینگ سمانا, جگہ ملنا. یہ یہاں پر صحیح نظر نہیں آ رہا, یہ لفظ ہے سینگ سمانا, یہ یہاں پہ دیکھ لیجئے گا اسے. سینگ سمانا, اس کا دو مطلب ہے. ایک تو اس کا جگہ ملنا بھی ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, آسرا ملنا بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, میری فکر مت کرو, مجھے تو جہاں جگہ ملی میں سینگ سما جاؤں گا, یعنی مجھے جہاں بھی جگہ ملی میں آسرا لے کر سو جاؤں گا. اس کے بعد ہے جی شیشے میں اتار لینا, کسی کو اپنا گرویدہ بنا لینا کسی بھی چیز سے, اپنی باتوں سے, اپنے حسن سے, اپنے لہجے سے یا کسی بھی اپنی دولت سے. ہمارے معاشرے کے اندر جتنی بھی چیزیں اٹریکشن کی ہیں, کشش جن میں پائی جاتی ہے, ان کے ذریعے کسی شخص کو گرویدہ بنا لینا. تو یہاں پر آپ کچھ بھی بنا سکتے ہیں لیکن یہاں پر ہم اہل سیاست کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ اہل سیاست اپنے جوشیلے نعروں سے عوام کو, یا اس کو آپ سادہ لو عوام بھی کہہ سکتے ہیں, سادہ لو عوام کو اپنا گرویدہ بنا لیتے ہیں.
اور مزے کی بات ہے ہر 5 سال کے بعد بنا لیتے ہیں، لیکن پاکستان میں تو 5 سال بھی بہرحال بہت کم آتے ہیں۔ تیسری مرتبہ یہ جو ہے وہ خدا تعالیٰ کی ذات نے رحمت کی ہے ڈیموکریسی کے اوپر، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ ڈیموکریسی جمہوریت اسی طرح ملک میں چلتی رہے گی۔ صادق آنا، ٹھیک ہے، چسپاں ہونا، تم پر یہ ضرب المثل صادق آتی ہے، یا آپ پر یہ ضرب المثل، آپ پر یہ ضرب المثل صادق آتی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تاکہ نسیاں ہونا، بھول جانا، پرانی باتیں اب تاکہ نسیاں ہوئیں، محبت کی بات کیجئے اور ایک نیا آغاز کیجئے، ٹھیک ہو گیا۔ پرانی باتیں اب تاکہ نسیاں ہوئیں، اب تاکہ نسیاں ہوئیں، محبت کی بات کیجئے اور نیا آغاز کیجئے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ جب بھی ہم صلح صفائی کی طرف بڑھتے ہیں یا صلح صفائی کی طرف بڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ جب ہم پرانی باتوں کو لے کے بیٹھتے ہیں تو پھر آپ کے لیے وہ مسئلہ ہوتا ہے۔ طوطا چشم ہونا، مطلبی ہونا، آنکھیں پھیر لینا۔ میرا آپ کو مشورہ ہے کہ طوطا چشم انسان سے ہمیشہ بچیے، کیونکہ وہ کبھی بھی آپ کا دوست نہیں ہوتا، بلکہ وہ کیا ہوتا ہے، صرف اپنے مطلب کا ہوتا ہے۔ طوطا چشم انسان سے بچیے، کیونکہ وہ ہمیشہ اپنا فائدہ سوچتا ہے۔ غم غلط کرنا، غم کو بھلانا، ٹھیک ہے، غم غلط کرنا، غم کو بھلانا۔ میں اپنے دکھ آپ کو سنا کر محض اپنے غم غلط کر رہا تھا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے بعد ہے جی ہمارے پاس قدم پھونک پھونک کر رکھنا، نہایت احتیاط برتنا۔ یہ دشمن کا علاقہ ہے، یہاں قدم پھونک پھونک کر رکھنا۔ یہ دشمن کا علاقہ ہے، یہاں قدم پھونک پھونک کر رکھنا۔ پھونک پھونک کر رکھنا۔ اس کے بعد ہے جی قلعی کھل جانا، اصلیت ظاہر ہو جانا، انسان اندر سے کیا ہے اور باہر سے کیا ہے۔ وہ بہت بڑا شاعر بنا پھرتا تھا، لیکن مشاعرے میں اس کے شعروں کی وجہ سے اس کی قلعی کھل گئی۔ وہ بہت بڑا شاعر بنا پھرتا تھا، لیکن مشاعرے میں اس کے اشعار کی وجہ سے اس کی قلعی کھل گئی۔ اب آپ یہ خود لکھ لیجئے، وہ بہت بڑا شاعر بنا پھرتا تھا، لیکن مشاعرے میں اس کے اشعار کی وجہ سے اس کی قلعی کھل گئی۔ قارورہ ملنا، گہرا ربط ہونا، ان دونوں میں جتنی محبت ہے لگتا ہے دونوں کا قارورہ ملا ہوا ہے۔ دونوں کا قارورہ ملا ہوا ہے۔ پھر ہے جی کاغذی گھوڑے دوڑانا، بہت زیادہ خط و کتابت کرنا، ٹھیک ہے، سرکاری دفاتر میں محض کاغذی گھوڑے دوڑائے جاتے ہیں۔ عملی نتیجہ صفر ہی نکلتا ہے۔ صفر ہی نکلتا ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے بعد ہے جی کفر ٹوٹنا، یعنی ضد دور ہونا۔ خدا خدا کر کے کفر ٹوٹا اور فریقین نے معاہدے پر دستخط کر لیے۔
خدا خدا کر کے کفر ٹوٹا اور فریقین معاہدے پر رضامند ہو گئے. ٹھیک ہے، خدا خدا کر کے کفر ٹوٹا اور فریقین معاہدے پر رضامند ہو گئے. اس کے بعد ہے جی لٹو ہونا یعنی فریفتہ ہونا، کسی پر فریفتہ ہو جانا. اب وہ دولت پر بھی ہوا جا سکتا ہے، حسن پر بھی ہوا جا سکتا ہے، پیسے پر بھی ہوا جا سکتا ہے، عیش و عشرت پر بھی ہوا جا سکتا ہے. لہٰذا ہم یہاں پر حسن کے متعلق جو ہے وہ جملہ بنا لیتے ہیں. تم کیوں حسن پر لٹو ہوئے جا رہے ہو، یہ تو عارضی ہے. تم کیوں حسن پر لٹو ہوئے جا رہے ہو، یہ تو عارضی ہے. یا درمیان میں رونق کا اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے، یہ تو عارضی رونق ہے. لام کاف بکنا، ایک ہوتا ہے لام کاف بکنا یعنی بد زبانی کرنا، ایک ہوتا ہے شین قاف سیدھا کرنا یعنی کہ املا کو درست کرنا یا مسودے یعنی کانٹینٹ کی کانٹ چھانٹ کرنا. یہاں پر ہے لام کاف بکنا یعنی بد زبانی کرنا. نشے میں دھت آدمی لوگوں کی پرواہ کیے بغیر لام کاف بکے جا رہا تھا. لام کاف بکے جا رہا تھا. وہ لوگ جو کہ لاہور میں ہیں، بلکہ ہر شہر کے اندر کوئی نہ کوئی بازار ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پر ایک عدد نشے میں دھت انسان جسے نشئی بھی کہا جاتا ہے، تو وہ لوگوں کی پرواہ کیے بغیر لام کاف بکے جا رہا ہوتا ہے. لاہور سے تعلق رکھنے والے افراد جانتے ہوں گے کہ ایک آدھا شخص انارکلی میں پایا جاتا ہے. لیپا پوتی کرنا یعنی چاپلوسی کرنا اور خوش آمد کرنا. ٹھیک ہو گیا. زیادہ لیپا پوتی بھی آپ کے کام کو بگاڑ سکتی ہے، لہٰذا احتیاط سے کام لیجئے اور حقیقت پسند بنیے. اس کے بعد ہے جی ماتھا ٹھنکنا، کسی کام سے متعلق پہلے سے برے آثار ظاہر ہو جانا. اس معاہدے پر دستخط کرتے ہوئے میرا ماتھا ٹھنکا تھا مگر میں نے پھر اوکھلی میں سر دیا، یعنی معاہدے پر دستخط کرتے وقت میرا ماتھا ٹھنکا تھا مگر میں نے پھر بھی اوکھلی میں سر دیا. اوکھلی میں سر دیا ہوتا یعنی بہت زیادہ مشکل کام کرنا. ٹھیک ہو گیا. یا خام خواہ کی مصیبت جو ہے وہ گلے میں ڈال لینا. اس کے بعد ہے جی مانگ اجڑنا یعنی بیوہ ہونا. شادی کے محض 3 ماہ کے بعد خوبرو بیٹی کی مانگ اجڑ گئی اور والد رنجیدہ ہو گئے. ٹھیک ہو گیا. اب آتے ہیں جی ہم لوگ اپنے اس اہم حصے کی طرف جو کہ پی ایم ایس یعنی سابقہ پیپروں میں آئے ہوئے آپ کے محاورات. اور اب آپ نے کیا کرنا ہے، جملوں میں آپ نے انہیں خود استعمال کرنا ہے، لیکن یہاں پر میں انہیں بتائے دیتا ہوں. ایک آدھا جملہ بھی ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو یہاں پر بتا دیا جائے تاکہ آپ لوگوں کی مشق بھی ہو جائے اور پریکٹس بھی ہو جائے. 2016 کے پیپر میں دیکھیں تو بڑا آسان سا پہلا ہے، آئینے میں بال آ جانا. ٹھیک ہے، یعنی شک کی نگاہ سے دیکھنا. یہ ہم پہلے مصرع بنا چکے ہیں کہ ایک بار آئینے میں بال آ جائے تو پھر اعتماد بحال نہیں ہوتا، لہٰذا دوستی میں ہمیشہ اعتماد سے کام لینا چاہیے. ایک چنے کی 2 دالیں ہونا، اس کے 2 معنی ہیں جی. پہلا اس کا ہے متفق ہونا، دوسرا اس کا ہے بالکل ہم شکل ہونا. ٹھیک ہے، تو پہلا جو ہے وہ دونوں یوں متفق ہیں جیسے ایک ہی چنے کی 2 دالیں ہوں، اور اس کے بعد ہم کر سکتے ہیں وہ دونوں ہو بہو ہم شکل ہیں، یوں لگتا ہے جیسے ایک ہی چنے کی 2 دالیں ہوں. ٹھیک ہو گیا. پھر آئے گا جی آپ کا دروازے پر ہاتھی جھومنا، بہت زیادہ دولت ہونا.
ٹھیک ہے، تو اس کا ہم یوں بنا سکتے ہیں جملہ کہ دروازے پر ہاتھی جھومنا ایک عدد اچھی بات ہے، مگر اس کے باوجود غریبوں کا خیال رکھنا چاہیے. یعنی اگر خدا نے آپ کو بہت زیادہ دولت دی ہے تو آپ کو غریبوں اور مسکینوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اس کے بعد ہے جی کچے گھڑے پانی بھرنا، یعنی نا تجربہ کار ہونا. ٹھیک ہے، یا ایک ایسا کام کر گزرنا کہ جس کے لیے آپ ابھی مکمل طور پر تیار نہیں تھے اور آپ وہ کام جلدی میں کر گزرے. یعنی اگر آپ کی ایگزام کی تیاری نہیں تھی اور آپ اس ایگزام میں بیٹھ گئے، آپ کو بیسک گرامیٹیکل سٹرکچر کا نہیں پتا تھا، آپ کو بنیادی رولز اینڈ ریگولیشنز کے متعلق نہیں پتا تھا، آپ کی سبجیکٹ کے اوپر وہ کمانڈ موجود نہیں تھی، تو آپ کسی بھی کمپیٹیٹیو ایگزام میں جا کر بیٹھ گئے، تو اس کا مطلب ہے کہ میاں پھر آپ نے کچے گھڑے پانی بھرا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے کچے گھڑے پانی نہیں بھرنا بلکہ سنجیدہ ہو کر تیاری کرنی ہے. ٹھیک ہے، آپ کو تیاری کرنا ہے. اس کے بعد ہے جی کاغذ کے گھوڑے دوڑانا، یعنی جا بجا خط و کتابت کرنا. کاغذ کے گھوڑے دوڑانا ابھی کچھ دیر پہلے اس کا ہم بنا چکے ہیں. آگے چلتے ہیں جی. ہمارا جو محاورہ ہے وہ ہے محاورہ نمبر 6، ہوا مٹھی میں بند کرنا، یعنی بے فائدہ محنت کرنا. ہوا مٹھی میں بند کرنا یعنی بے فائدہ محنت کرنا. خام خواہ کا مطالعہ بھی ہوا مٹھی میں بند کرنے کے مترادف ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا، ایک ایسی کتاب اٹھا لینا کہ جس کا مقصد ہی کوئی نہیں ہے، تو آپ کیا ہوگا، وہ آپ کا بے فائدہ کی محنت ہوگی، particularly when you are preparing for your competitive examination. میں بہت زیادہ اسپیسیفائی نہیں کر رہا، لیکن چونکہ آج کل وقت کچھ اس قسم کا ہے، کیونکہ آپ لوگ بھی اب تیاری کر رہے ہیں، تو میں اس وجہ سے ذرا اسے ریلیٹ کر کے بتا رہا ہوں. اس کے بعد ہے جی اونٹ کے منہ میں زیرہ ہونا، بڑا مشہور محاورہ ہے، یعنی بہت کم مقدار میں ہونا. اس کا جو جملہ ہے وہ ہم کچھ یوں بنا سکتے ہیں کہ لاکھوں افراد کے لیے 3-4 یا لاکھوں افراد کے لیے محض 10 لاکھ کی امداد کا اعلان کرنا اونٹ کے منہ میں زیرہ دینے کے مترادف ہے. ٹھیک ہو گیا، یا اونٹ کے منہ میں زیرہ ہونے کے مترادف ہے، دونوں آپ کے ٹھیک ہو جائیں گے. 2017 کے پی ایم ایس کا ہم لوگ ذکر کرتے ہیں تو اس کا پہلا ہے جی پسلی پھڑکنا، یعنی یاد آ جانا، اچانک خبر ہو جانا. پہلے ہم اس کا بنا چکے ہیں. بٹا لگانا، کم تولنا یعنی کٹوتی کرنا. آپ کو پتا ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی ان کے اوپر کس وجہ سے عذاب آیا تھا، کیونکہ وہ قوم بٹا لگاتی تھی. تو بٹا لگانے والوں کے لیے قرآن پاک میں سخت وعید ہے. یہ آپ کا جملہ بن سکتا ہے. پھر ہم چلیں گے جی راجہ اندر کا اکھاڑا. راجہ اندر کا اکھاڑا، عورتوں کا مجمع. عیش و عشرت، معاف کیجیے گا یہ عین نہیں ہے بلکہ یہ لفظ واو ہے. راجہ اندر کا گھوڑا، راجہ اندر کا اکھاڑا، عورتوں کا مجمع، عیش و عشرت. ٹھیک ہے، ایسا حکمران جو راجہ اندر کے اکھاڑے میں رہتا ہو وہ کبھی بھی اپنی رایا کے لیے کارگر ثابت نہیں ہو سکتا یا فائدے مند ثابت نہیں ہو سکتا. ایسا حکمران جو راجہ اندر کے اکھاڑے میں رہتا ہو وہ کبھی بھی اپنی رایا کے لیے سود مند ثابت نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، دھوئیں کے بادل، بے سروپا خبریں جو آج کل سوشل میڈیا کے اوپر چلتی ہیں، آپ کو پتا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے ویسے غور کیا ہوگا کہ ایک دور تھا کہ جب ایک انسیڈنٹ ہوتا تھا، کوئی بھی ایونٹ ہوتا تھا، کوئی بھی مسئلہ ہوتا تھا، تو ہمیں 10 گھنٹے یا 12 گھنٹے کے بعد صبح کی اخبار کے اندر بہت کچھ پتا چل چکا ہوتا تھا. لیکن آج کل آپ کو پتا ہے کہ ہمیں ایک اڑتی ہوئی خبر تو مل جاتی ہے، لیکن اس کا ایگزیکٹ کیا چیز ہے ہمیں نہیں پتا چلتا. آج کل میں آپ کو مثال دیتا ہوں، واٹس ایپ کا ایک بڑا جو ہے وہ ایک میسج چل رہا ہے، لیکن کسی بندے کو کچھ نہیں پتا واٹس ایپ کی پالیسیز میں کس قسم کی پرابلمز ہونے جا رہی ہیں. ٹھیک ہے، کوئی بندہ ان ایس او پیز کو نہیں پڑھتا. اگر آئی ایگری کر لیا تو زندہ باد، اگر آئی ایگری نہ کیا تو پتہ نہیں میرا واٹس ایپ بلاک ہو جائے گا، واٹس ایور. پھر ہے جی دھوئیں کے بادل یعنی بے سروپا خبریں. اس کے بعد ہے سینگ سمانا، اس کا بھی ہم پہلے بنا چکے ہیں. آسرا ملنا یعنی پناہ ملنا. اس کے بعد ہے دفتر الٹنا، سخت نقصان ہونا. اس نے قرض لے کر کٹیا بنائی تھی، یعنی گھر بنایا تھا، محاورہ ہے کٹیا بنانا بھی. دفتر الٹنا، اس نے قرض لے کر اپنی کٹیا بنائی تھی کہ پہلی ہی آندھی میں اس کا دفتر الٹ گیا. ٹھیک ہے، پھر ہے جی سبک سر ہونا، کم ظرف و کمینہ ہونا. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا. ہاں ہم پہلے اس کا مصرع بنا چکے ہیں.
आंखों में ठीकरी रखना। पीएमएस 2018 का पहला मुहावरा जो हमारे पास है वो है आंखों में ठीकरी रखना, यानी बेशर्म हो जाना। पिछले लेक्चर के अंदर हमने ये पढ़ा था, वो क्या था? आंखों में ठीकरी रखना यानी बेशर्म हो जाना। कुछ तो आंखों में यूं भी है, ऐसे भी तो आंखों में ठीकरी ना रखो, उसके तुम्हारी जिंदगी पर बड़े एहसानात हैं। दुकान बढ़ाना, या इसका यूं भी बन सकता है आंखों में ठीकरी रखना कि कुछ तो आंखों में, ऐसी भी तो आंखों में ठीकरी ना रखो कि तुम बिल्कुल ही ना पढ़ो, वालिदैन ने तुम पर बहुत पैसे लगा रखे हैं। दुकान बढ़ाना यानी दुकान बंद करना। वो जो बेचते थे दवाए दर्द दिल, वो अपनी दुकान बढ़ा गए। ठीक है, बंद करना, दुकान बढ़ाना यानी बंद करना। उसके बाद है खून सफेद होना, मोहब्बत जाती रहना। गर खून के रिश्तों में वफा होती तो न बिकता यूसुफ मिस्र के बाजारों में। तो इसका यूं मिसला बन सकता है कि अगर खून सफेद ना होते तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के बाजारों में ना बिकते। उसके बाद है जी गर्दन नापना, गर्दन उड़ा देना, सर कत्ल कर देना। ठीक है, ग़ज़वा खैबर के मौका पर जब हजरत अली से मरहब का सामना हुआ तो उन्होंने पहले ही वार में उनकी गर्दन नाप ली। ठीक हो गया। ग़ज़वा खैबर में जब हजरत अली का मरहब से सामना हुआ तो उन्होंने पहले ही वार में मरहब की गर्दन नाप ली। आपको पता है ग़ज़वा खैबर के अंदर हजरत अली ने मरहब को जो है वो कत्ल किया था। फिर है जी नाक का बाल होना यानी तंग करना। उसने मुझे इस हद तक तंग कर दिया है कि अब तो नाक का बाल बना हुआ है। उसके बाद है जी बिस्मिल्लाह के गुंबद में रहना, महफूज मकाम में रहना। ठीक है, और फिर है जी जमीन का गज होना, बहुत सफर करना। ठीक है, जमीन का गज होना, बहुत ज्यादा सफर करना। और इसका एक और मतलब भी होता है आवारा फिरना। आवारा फिरना भी इसका मतलब आवारा। जमीन का गज होना, बहुत सफर करना या आवारा फिरना। इम्तहान में उसकी नाकामी ही यही थी कि वो जमीन का गज बना हुआ था, यानी आवारा फिर रहा था। इम्तहान में उसकी नाकामी की बुनियादी वजह ही यही थी कि वो जमीन का गज बना हुआ था, यानी सारा दिन आवारा फिरता रहता था। जटल हाँकना यानी बेमानी गुफ्तगू करना। ठीक है, उसकी बातों पर ध्यान मत दो, वो तो हमेशा जटल हाँकता रहता है। पीएमएस 2019 की तरफ आते हैं जी। 2019 का पहला मुहावरा हमारे पास है जी हाथों हाथ लेना यानी फौरन बिक जाना। ठीक है, उस कारीगर की, अच्छा जी इसका क्या, एक तो इसका ये भी बन सकता है कि उसके गोलगप्पे इतने मजेदार होते हैं कि वो हाथों हाथ बिक जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है जी उसकी फनकारी कपड़े पर यूं बोलती है कि उसकी चादरें हाथों हाथ बिक जाती हैं। फिर है जी लहू खुश्क होना यानी डर जाना। शेर में जंगल को देखते ही उसका लहू खुश्क हो गया। फिर है घाट घाट का पानी पीना यानी मुख्तलिफ जगहों पर काम करने का तजुर्बा रखना। उसे कुछ तो मौका दिया जाए, आखिर उसने घाट घाट का पानी पी रखा है। ठीक है, फिर है जी तोती बोलना, बहुत मशहूर होना, डंका बजना। ठीक है, चीन की मसनूई अशिया का पूरी दुनिया में डंका बजता है, या उभरती हुई नई ताकत चीन का पूरी दुनिया में आइंदा चंद सालों में डंका बजता हुआ नजर आ रहा है, या तोती बोलता हुआ नजर आ रहा है। फिर है जी तोती बोलना लाजमी आना चाहिए मुहावरे में, माफ कीजिएगा पहले वाले मुहावरे में मेरे ख्याल से तोती बोलना नहीं आया। फिर है जौहर खुलना, सिफ्त या खूबी अया होना। और उसके बाद है पापड़ बेलना, मुश्किल और तकलीफ उठाना। मैंने ये कामयाबी हासिल करने के लिए कौन कौन से पापड़ नहीं बेले, मैंने पीएमएस को पास करने के लिए कौन कौन से पापड़ नहीं बेले।
ٹھیک ہے، میں اکیڈمی آتا رہا یا میں اکیڈمی آتی رہی، میں نے فیسز پے کی، لیکن میں پھر بھی پاس نہ ہو سکی. اللہ نہ کرے کہ آپ کو ایسے الفاظ اللہ نہ کرے کہ آپ کو ایسے الفاظ کہنے پڑے. ٹھیک ہے. پھر ہے جی پیندے کا ہلکا ہونا، بات کا کچا ہونا، غیر مستقل مزاج. پیندے کا ہلکا آدمی کبھی بھی بڑی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا. یعنی جو شخص غیر مستقل مزاج ہے یا پھر پیندے کا ہلکا آدمی کبھی بھی دوسروں کا اعتبار حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ بات کا کچا ہے، اپنی بات پر، اپنی قول و قرار پر پورا نہیں اترتا. اب ہے جی کہ ہم نے اپنے ان 2 لیکچرز کے اندر کیا کیا ہے. اچھا، یہاں پر جو ہے ہم فقرات کی درستی نہیں پڑھ رہے بلکہ محاوروں کا جملوں میں استعمال پڑھ رہے ہیں. معاف کیجیے گا. جملوں میں استعمال. ٹھیک ہے. اب کیا ہے جی کہ آپ نے سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے کہ پی ڈی ایف کی آپ کو ایک عدد پہلے لسٹ دے دی گئی ہے اور آپ نے وہ یقینی طور پر دیکھ بھی لی ہوگی. ٹھیک ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ پی ڈی ایف کی جو دوسری لسٹ میں دیے گئے محاورات ہیں اور انہیں کل آپ نے کوشش کی تھی، آج آپ نے کیا کرنا ہے کہ انہیں بذات خود جملوں میں استعمال کرنا ہے. اگر تو آپ کے پاس اتنا وقت ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر تو آپ وہی رٹے رٹائے جملے لکھنا چاہتے ہیں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ان 2 لیکچر سے کچھ نہ کچھ آپ کے پلے کوئی بات پڑی ہے تو آپ کو یہ کوشش کم از کم ضرور کرنی چاہیے کہ آپ کو خود نئے جملے بنانے چاہیے، تاکہ اگر کوئی ایسا لفظ آ جاتا ہے ایگزام کے اندر کہ جسے آپ نے اس سے پہلے نہیں پڑھا تو کم از کم آپ اس قابل ضرور ہو جائیں گے کہ آپ اندازے کی بنیاد پر اس سے ایک عدد خود اپنا جملہ اس کی سینس کو سمجھتے ہوئے بنا سکیں گے. جی بالکل. اب ہم نے اپنے جو ہے اس کے ساتھ ہی جو ہمارا جو یہ والا لیسن تھا، جو دوسرا سوال تھا، وہ اپنے اختتام کو پہنچا. اس کے اندر ہم نے کیا سیکھا کہ محاورہ کیا ہوتا ہے، محاورہ اور روزمرہ میں کیا فرق ہوتا ہے، اور اس کے بعد محاوروں کو جملوں میں کیسے استعمال کیا جاتا ہے. پھر ہم نے اپنے پہلے لیکچر کے اندر 30 اور 40 محاوروں کو جملوں میں استعمال کیا. اسی طرح ہم نے اپنے آج کے دوسرے لیکچر کے اندر کیا، اور پھر ہم نے پی ایم ایس کے اندر جو ہے پچھلے سالوں میں آنے والے یعنی سال 2016، 17، 18 اور 19 پچھلے 4 سالوں کے پیپرز جو ہیں وہ ہم نے دیکھے اور ان میں کس قسم کے محاورات آئے اور انہیں جملوں میں استعمال کرنے کی کوشش کی. اب یہ ہے کہ جو ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، یعنی کہ اس سے ہمیں یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ اگر اس کے علاوہ یعنی کہ ہم نے جو 60-70 فقرات یہ کیے، اس کے بعد ان کے قواعد و ضوابط پڑھے، ان کی مثالیں دیکھیں، اور اس کے بعد ہم نے اپنی وہ 2 لسٹ جو کہ پہلے آپ کو پہلے لیکچر کے بعد پرووائیڈ کی گئی اور دوسری آپ کو آج کے لیکچر کے بعد پرووائیڈ کی جا رہی ہے، ان کو پڑھنے کے بعد اگر آپ کو کوئی بھی ایک آدھا مصرع، ایک آدھا محاورہ اگر آ جاتا ہے جو کہ آپ کی نظر سے نہیں گزرا، تو کم از کم آپ اس قابل ضرور ہوں گے کہ اس محاورے سے اس کی سینس لے کر ہم لوگ ایک نیا جملہ بنا سکیں. یہ تھا ہمارا لیسن. انشاءاللہ اب ہم کیا کریں گے کہ اپنا جو اگلا لیکچر ہے وہ کس چیز پر ہوگا، ذرا جلدی گیس کریں. چلیں جی، شاباش. مضمون نویسی؟ جی بالکل آپ نے غلط سمجھا. ہاں جی بالکل، اب آپ ٹھیک آئے ہیں. ہم اپنا اگلا لیکچر کریں گے شاعری پر، بالکل بھی نہیں. ہم اپنا اگلا لیکچر کریں گے جی تلخیص نگاری پر. ٹھیک ہے، اور ہم دیکھیں گے تلخیص نگاری کیا ہوتی ہے اور تلخیص نگاری کے اصول و ضوابط کیا ہیں، تلخیص نگاری میں ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. کیونکہ کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے آپ کو یہ تو پتا ہوتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے، لیکن اس کے اندر جو چیزیں نہیں کرنی ہوتی ہم اکثر و بیشتر اوقات وہی چیزیں ہم بھلا دیتے ہیں. تو ہم نے تلخیص نگاری کے اندر وہ چیزیں نہیں بھلانی. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ اگلے ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.